نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم واللہ یعلمهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اپنے دفاع کو اتنا تیار رکھو اور دفاع کے جو ٹولز ہیں، آپ کے گھوڑے ہیں، آپ کا اسلحہ ہے، ان کو پورے طور پر تیار رکھو تاکہ تمہاری دشمنوں پہ ہیبت ہو اور وہ ڈرے رہیں تم سے، اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن۔ اور صرف یہی نہیں، ان دونوں دشمنوں کے علاوہ بھی کوئی دشمن، یعنی مثال کے طور پر تمہاری صفوں میں اگر کوئی دشمن ہو، وہ بھی تمہاری تیاری کے سبب سر نہ اٹھا سکیں۔ تم اپنے ان دشمنوں کو نہیں جانتے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاع کے لیے کہا۔ ناظرین گرامی، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کریم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایسی تفصیلات جو بالعموم ہمیں ہماری درسی کتب میں بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں ملتی، یا ہمیں عام چھپے ہوئے سیرت کے لٹریچر میں بالعموم ہمیں نہیں ملتی۔ ہماری کوشش ہے کہ ان تفصیلات سے قرآن کریم کے بارے میں اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں۔ آج ہمارا موضوع ہوگا کہ اپنے دفاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریزرو فوج کا اہتمام کیسے کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد جو 4-5 اولین کام کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے 44 پولیٹیکل اینٹیٹیز کو اکٹھا کر کے آپ نے میثاق مدینہ آپ نے دستخط کیا، اور اس میں ایک کلاس یا ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ اگر کسی ایک طبقے پہ کسی دشمن کا حملہ ہوگا تو یہ 44 اینٹیٹیز، یہ 44 قبائل یا 44 دستخط کنندگان جو ہیں میثاق مدینہ کے، یہ سبھی کے خلاف یہ تعدی اور حملہ تصور کیا جائے گا۔ جب مسلمان جنگ کے لیے تو نکل جاتے اور گرد و پیش سارے دشمن رہ رہے ہیں، تو اگر کوئی فوج کسی دوسری جانب سے آ کے مدینہ منورہ پہ قبضہ کر دے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کی ریسرچ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے سپاہیوں کو جنگ میں جانے سے پہلے ان کو تاکید فرماتے کہ آپ نے مدینہ منورہ سے نہیں نکلنا، گویا یہ ایک ریزرو فوج تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر ملک کی ایک سٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے، وہ سٹینڈنگ آرمی تو مسلمانوں کی جہاد کے لیے نکل جاتی تھی، جو ریزرو آرمی ہوتی تھی وہ مدینہ منورہ میں رہتی کہ اگر انفورسین کوئی ایسا خطرہ آئے تو وہ مدینے کا دفاع کر سکیں۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق ہے کہ ان ریزرو فوج کے سپاہیوں کو باقاعدہ معاوضہ ملتا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ خوشگوار حیرت ہوگی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی 11 سال آپ کی مدنی زندگی میں، کل دشمنوں کے ساتھ کل 81 جنگیں ہوئیں۔ اچھا، یہ جنگوں کو عربی میں سریہ اور اس کی جمع سرایا، یہ پڑھا جاتا ہوگا کہ سریہ و سرایا جنگوں کو عربی میں کہتے ہیں۔ لیکن جن جنگوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا اس کو غزوہ اور غزوات کہتے ہیں۔ غزوہ کی جمع یعنی ایسی جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور کل 81 جنگوں میں سے 57 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان 81 جنگوں میں، جس میں کہ موجودہ عربین پیننسولا، جزیرۃ العرب، تقریباً سارا ہی مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا، ان 81 جنگوں میں دونوں طرف سے کام آنے والی کتنی جانیں تھیں؟ کل 1180 لوگ یا واصل جہنم ہوئے یا شہید ہوئے،
یعنی مسلمانوں کی جانب سے، کفار کی جانب سے کل 1180 جانیں تلف ہوئیں۔ اور یہ دراصل بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا جواب ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ 11 سالوں میں 1200 سے کم لوگ ان کی جانیں گئیں، اور یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پہ یا سیرت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آئے، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، آپ نے صحابہ سے کہا قد جئتم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اب آپ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ تو صحابہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں مدینہ پہ قبضہ ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا کوئی فوج آ گئی ہے مدینہ میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب حالت امن ہوگی تو آپ کی لڑائی آپ کے نفس کے ساتھ ہوگی۔ جب آدمی پرامن ہوتا ہے تو شیطان سر اٹھاتا ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب آپ کی لڑائی آپ کے نفس کے ساتھ ہوگی۔ تو ایک خدا شناس معاشرہ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ ان کو دشمنوں کے سامنے بھی کھڑا رکھا اور ہر مسلمان کو اپنے نفس کے سامنے بھی کھڑا رکھا۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم سیرت کی کچھ اور تفصیلات عرض کریں گے۔ شکریہ۔